ایک میڈم ہے ٹی وی اینکر جو حلالے کے متعلق کچھ باتیں کرتی ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میڈم کچھ بولنے سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں سیکھنا بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں آپ بولنا چاہتی ہو، کچھ سیکھتی تو ہو نہیں، جو دل کو اچھا لگتا ہے اپنا لیتی ہو اور جو من کو اچھا نہیں لگتا اس کے خلاف بولتی ہو۔ پہلے سیکھیے پھر بولیے۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ٹی وی اینکر کے بارے میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، تو آئیے اس ویڈیو کو ہم اور آپ اچھی نیت کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حلالہ ہے کیا؟ حلالہ دراصل وہ کپرتھا ہے جس کے نام پر مہیلاؤں کو برسوں برس سے ذلت کا احساس کرایا جا رہا ہے۔ ایسا سمجھے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گیا اور اگر وہ دوبارہ اسی پتی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، تو پتنی کو کسی اور سے شادی کرنی ہوگی۔ طلاق ملے گا تب وہ اپنے پہلے پتی کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ مانو پتنی نہ ہوئی سامان ہو گئی، ایک دن کے لیے کسی اور کے پاس گروی رکھ دی گئی ہو، اگلے دن واپس لے آئیے۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے، وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ ایک صحابیاں ہیں، عمر دراز ہو چکی تھیں، ان کے شوہر نے آپسی بحث میں، تکرار میں ان کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ اپنی ماں کی طرح کہنا اپنی بیوی کو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روتی ہوئی آئیں، کہا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے بتائیں، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، یہ جملہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اکثر اس وقت ہوتا ایسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ جائیں، وحی آ جائے، تاکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حل ہو جائے۔ تو وہی رب تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی ہے۔ وہ بحث کیا کر رہی تھی؟ صحابیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرا مسئلہ بتاؤ، میرا مسئلہ بتاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت یہ کر رہی تھی کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے جلد سے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، ان دونوں کی جو کنورسیشن ہے شوہر اور بیوی کی، یا پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابیہ تھیں ان کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ بحث ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، انہم یعنی جن لوگوں نے زہار کیا اپنی بیویوں سے، زہار اس کو طلاق کی بہن کا نام ہے۔ یہ طلاق میں مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ سے آزاد ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دیا، یہ الفاظ ادا کیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری، ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، یعنی واپس لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں،
پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے، لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ، حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے وہ عورت، رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیہ دینا، مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے۔ یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں، ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی، فوراً حرام ہو جائے گی عورت۔ لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے، عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے۔ اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا، ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، کنٹینیو 60 روزے۔ اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سخت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں۔ میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے، زہار کے مسئلے، لعان کے مسئلے، یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے بعد۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے۔ سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں۔ اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں، اور ایک دو آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات، محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا،
یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا گیا ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں، اس بات کو سمجھ کر کے چلیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ حلالے والوں کا مذہب ہے، میں کہتا ہوں حلالے کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہو، حلالہ کیا ہے؟ حلالے کی چونکہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، سائنس سیکھا، ٹیکنالوجی سیکھی، دین نہیں سیکھا۔ دین نہیں سیکھا بے شک۔ نیوز چینلوں پہ جو حلالہ بتایا جا رہا ہے اسی سے بدگمان ہو نا تم لوگ، جی جی سیریلوں میں جو حلالہ بتایا جا رہا ہے اس سے بدگمان ہو نا تم لوگ۔ یہ تو عورتوں پہ ظلم ہے، تو نے پڑھا کیا ہے؟ پڑھا کیا ہے؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا حلالہ دور رسالت میں ہوا، اور اس کی شکل کیا تھی؟ اس کی شکل عورت پہ ظلم نہیں تھی۔ ایک شخص نے ناراض ہو کے بیوی کو طلاق دیا، طلاق پڑنے کے بعد اس نے عدت گزار کے ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے پسند سے ایک جگہ نکاح کیا، ہمیشہ رہنے کے لیے اپنی پسند سے کہ اس کے ساتھ گھر بساؤں گی، وہاں رہی لیکن وہاں نہ جم سکا، انبن ہوئی، تو میں ہوئی، اس نے طلاق دے دی، دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، کوئی پلان نہیں تھا نکاح کا، نہ کوئی طلاق کا پلان تھا، ہمیشہ ہمارے یہاں نکاح ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی 70 سال کی مدت پہ بھی نکاح کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، ایک دو دن کے لیے نہیں، 70 سال تک۔ کوئی مشکل کتاب کا نام نہیں تھا، بار شریعت اٹھا کے پڑھ لو نا، اردو زبان میں، اب تو آپ کے گجراتی میں بھی ہے۔ اگر کوئی 70 سال کی قید کے ساتھ بھی نکاح کرے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں نکاح کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور الحمدللہ ایک بات بتاؤں، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نکاح کرتے ہیں بلکہ جنت تک ساتھ نبھانے کی نیت کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ جو میاں بیوی دنیا میں پیار محبت سے رہتے ہیں وہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اور قرآن کہتا ہے وہ تکیے لگا کر کے تختوں پر بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ تکیے لگا کر کے میاں بیوی بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کر کے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو ویسے تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، بس اس کو سن کر کے بس افواہوں پر دھیان دے کر کے پریشان ہو رہے ہو۔ تو ہمیشہ رہنے کی نیت سے اس خاتون نے نکاح کیا تھا، دوسرے شوہر سے بھی نہیں جمع، انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کو احساس ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پہ ظلم ہوا، اب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بھائی نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ پہلی بار اس نے طلاق دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جب اس کو حلال کر دیا، کیونکہ وہ پہلے شوہر سے طلاق پا کر جب دوسرے شوہر کے پاس اس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں ہمیشہ رہوں گی، اب وہاں جمع نہیں اس کا، تو اب یہ اس کے لیے حلال ہوگی، تو رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ یہ تھا حلالے کا اسلامی تصور۔ یہ ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے یہ اس طریقے کی سودے بازیاں، اس پر ابن حجر حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس طریقے سے ارینج کر کے حلالے کرے، آقا فرماتے ہیں وہ کرائے کا سانڈ ہے، سانڈ۔ ان سب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، کرنے والے پر، کروانے والے پر، گواہ رہنے والے پر۔ میرے عزیز تم نے پڑھا نہیں اس لیے بدزن ہو رہے ہو، بدگمان ہو رہے ہو۔ ہمارا مذہب اتنا حسین ہے کہ آپ اس کی تعلیم کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ چلے۔ دوستو، ہم اور آپ اسلام کے طرف سے کچھ بولنے سے پہلے سیکھنا ہم پہ اور آپ پر سب پر فرض ہے، تو ہم اور آپ پہلے سیکھیں گے پھر اسلام کی طرف سے کچھ بولیں گے۔ اگر نہ سیکھیں گے، یوں ہی بولیں گے، اسلام کا کچھ جانکاری تو ہمیں اور آپ کو ہوگی نہیں، بس جو اچھا لگے گا وہ بولو گے، جو اچھا نہیں لگے گا وہ نہیں بولو گے۔ تو پہلے سیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر اسلام کی طرف سے بولیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے اور شیئر بھی کیجئے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔